خلفائے راشدین کے دور میں یا ان کے بعد مسلمان دوسری حکومتوں کو 3 آفرز کرتے تھے کہ اسلام لاؤ، جزیہ دو یا پھر لڑو. تو یہ کس نص سے تھا؟ اور کیا آج کی غیر مسلم حکومتیں بھی مسلمانوں کے خلاف لڑ سکتی ہیں کیونکہ انہیں عدل و انصاف کو قائم کیا ہوا ہے؟ یہ آخری جملہ سمجھ میں نہیں آیا. عدل و انصاف کو قائم کیا ہوا ہے پھر بھی لڑ سکتی ہیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے خلاف تو کسی جنگ و جدال کا کوئی سوال ہی نہیں، اور نہ صحابہ کرام نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ کی. جب کبھی کسی قوم کے اوپر پیغمبر اور اس کے صحابہ اتمام حجت کر دیتے ہیں، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا، تو ان کو یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ جس قوم میں پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے اس کو تو صرف 2 آپشنز دیتے ہیں، یعنی تقاتلونہم او یسلمون، یا تو پھر ان کو قتل کی سزا ملے گی یا وہ ایمان لے آئیں گے. چنانچہ قریش کے بارے میں یہی قانون تھا. اہل کتاب سے متعلق اس میں تخفیف کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ان کے لیے 3 صورتیں ہیں. اتمام حجت کے بعد یا تو وہ اسلام لے آئیں گے یا وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے زیر دست کے طور پر رہنے لگ جائیں گے، اور اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر ان کو بہرحال لڑنا ہوگا. اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف یہ صحابہ کرام کا اقدام ہے. اس کا حق صرف وہی رکھتے تھے، ان کے بعد یہ حق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. اس وجہ سے کہ اب نہ اتمام حجت ہو سکتا، نہ اس نوعیت کی کوئی صورتحال پیش آ سکتی. اس وجہ سے اب کسی مسلمان حکومت کو مسلمان تو ایک طرف، کفار کے خلاف بھی، غیر مسلموں کے خلاف بھی یہ طریقہ اختیار کرنے کا حق نہیں ہے. جہاد کی صرف ایک صورت باقی رہ گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کیا جائے. یعنی اگر کسی جگہ کوئی ظلم ہوا ہے یا آپ پر کسی نے ظلم کیا ہے تو آپ اس کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں. ظلم و عدوان کے خلاف جب جنگ کی جاتی ہے تو جو دنیا میں بین الاقوامی قاعدے ہیں جنگ و جدال کے، انہی کے اوپر وہ ختم ہو جائے گی. اگر کوئی قوم مفتوح ہو جاتی ہے تو جن شرائط پر آپ کی اس سے صلح ہو جائے گی اسی حیثیت سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کریں گے. اگر وہ آپ کے شہری بن جاتے ہیں تو وہ معاہدین ہوں گے اسلامی شریعت کی روح سے. ذمہ اور جزیہ یہ صحابہ کرام کے ساتھ ختم ہو جائے.